قرآن کریم کی ہر آیت ایک روشنی ہے، ایک ہدایت ہے۔ ایک عام آدمی قرآن کریم کے ذریعے ہدایت لینا چاہتا ہے، اپنا ذکر ڈھونڈنا چاہتا ہے، اور جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ وہ اس کا عملی اظہار کرنا چاہتا ہے، تو پہلے اس کی تفہیم میں وہ آیت آنی چاہیے نا۔ تو کیا اس کی تفہیم میں وہ آیت آ رہی ہے، یا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین؟ یعنی کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آگے بڑھ رہے ہیں، چند آیات پڑھ رہے ہیں، ہر نماز میں شامل ہے، ہر رکعت میں شامل ہے۔ تو مجھے معلوم تو ہو کہ جب میں یہ بات کر رہا ہوں، ایک چھوٹی سی صورت اگر قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو یہ کیا ہے؟ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون۔ تو مجھے معلوم تو ہونا چاہیے کہ یہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ یہ کیا ہے۔ میں یعنی دو جماعتوں کی بات ہو رہی ہے نا، اصحاب النار اور اصحاب الجنہ، میں اصحاب النار میں ہوں یا اصحاب الجنہ میں ہوں؟ قرآن کریم کے آئینے میں ارشاد۔ دیکھیے انیس صاحب، جو آپ بات فرما رہے ہیں وہ اصل بات یہ ہے کہ ہم قرآن فہمی ہمارے اندر کیسے پیدا ہو۔ جی، جب ہمارے اندر قرآن فہمی ہوگی تو یہ سارے مراحل ہوں گے۔ اگر ہم قرآن فہمی کے بجائے قرآن کریم کو محدود کریں گے، اب پہلی بات ہے کہ تلاوت اس کے ساتھ ظاہری تعلق، اگر وہ بھی نہیں ہے یہ تو بہت ہی الارمنگ بات ہے، لیکن ہم نے صرف وہاں تک رکھا ہوا ہے، قرآن فہمی کی طرف نہیں جاتے ہیں، نہ تفسیر کی طرف جاتے ہیں، نہ معنی کی طرف جاتے ہیں، نہ اس کا جو ایک مجموعی ڈھانچہ، ایک فریم ورک نہیں جاتے۔ کیسے جائیں؟ اب یہ کیسے جائیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو پہلا مرحلہ ہے وہ قرآن فہمی کی طرف بڑھنا ہے۔ جی، اور قرآن فہمی کا واحد طریقہ ہمارے پاس کیا رہ جاتا ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اچھا، سمجھ کو ہم کیسے پڑھیں؟ آج کل لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی قرآن کریم تو اتنا بڑا ہے، ہم کیسے پڑھیں؟ تو دیکھیں آج کے دور میں ایسے الحمدللہ، چاہے ہم اس کو سننے کی حد تک کہیں یا پڑھنے کی حد تک کہیں، تحریری شکل میں بھی اور آڈیو کے شکل میں بھی ہمارے پاس ایسی بہت ساری چیزیں موجود ہیں کہ ہم اپنا ایک لاہ عمل بنا کر اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی ہم اگر یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ نمبر ایک، مجھے قرآن کریم ترجمے کے ساتھ پڑھنا آئے، نمبر دو، جو قرآن کریم کے جو مطالب ہیں تفسیر کی شکل میں وہ مجھے معلوم ہو، خلاصے کی شکل میں معلوم ہو، تو قرآن فہمی کا کوئی ایک منہج ہمیں اختیار لازمی کرنا چاہیے۔